بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب میں آپ کو دکھا رہی تھی کڑی میں نے بنائی تھی دوپہر کے وقت۔ تو میں نے ریسیپی تو نہیں لیکن آپ کو اس کی دکھائی ہے۔ تو نیکسٹ ڈے میں بنا رہی ہوں اپنی پرانی سی پتیلی میں جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کی ویڈیو ہے تو میں اس میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ۔ تو آج جو ہے نا بجلی ہو گئی تھی بند، تو میں نے کہا آج اپنے نانی اماں کا دیا ہوا کنڈی ڈنڈا جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہوں۔ تو اس میں ادرک لہسن اور ہری مرچیں جو ہے نا ان کو کوٹ رہی ہوں۔ کبھی کبھی اس طرح کا کام جو ہے نا کرنا پڑتا ہے اور مشکل بھی لگتا ہے، کیونکہ میں نے نا زیادہ تر میں اس میں بلینڈر میں ہی کر لیتی ہوں، لیکن جب ایمرجنسی ہونا تو پھر میں اس کا یوز کر لیتی ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، جو چاپنگ اس کنڈی ڈنڈے میں ہوتی ہے نا میرے گھر میں وہ بلینڈر میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ نا چٹنی اگر آپ کچھ بنائیں نا تو ہاتھ سے جب ہم کنڈی ڈنڈے کے ساتھ بناتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھی بنتی ہے، اس میں فلیور آتا ہے، اس میں ذائقہ آتا ہے۔ تو جناب میں نے پیاز کو فرائی کر کے ریڈش براؤن کر کے تو میں نے چکن ایڈ کر دیا۔ چاولوں کی ریسیپی میں نے آپ کو بڑی دفعہ شیئر کی ہے، تو آپ نے ریسیپی دیکھی ہے۔ اور میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی، بات یہ شیئر کرنی تھی کہ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں، جس میں آپ نے میرے ولاگس دیکھے ہیں، تو یہ ایک سیڈ نیوز ہے میرے لیے، بہت ہی سیڈ ہوں میں، بہت اداس ہوں، بہت پریشان ہوں۔ یہ گھر جو ہے نا یہ بڑی دیر کا سیل ہو چکا ہے، تقریباً 3-4 ماہ ہو چکے ہیں اس کو، لیکن میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید یہ گھر بچ جائے۔ میں نے اس سے بڑی محنت کی ہے اس کو۔ جب میں گاؤں سے ادھر شفٹ ہوئی تھی نا تو یہ ہم نے بنایا لیا تھا، تو یہ تقریباً اتنا کوئی نیٹ کلین نہیں تھا۔ میں نے اس سے جب کوئی بھی آپ گھر بنایا لیتے ہیں نا تو اس میں پھر اپنی سوچ کے حساب سے جو ہے نا ساری تبدیلی کرنی پڑتی ہے، ساری جو ہے نا سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ واش روم جو ہے نا دوبارہ بنوائے، پھر میں نے نیچے والا سارا پورشن جو ہے نا وہ میں نے سارا بڑی محنت کر کے اپنی سوچ کے حساب سے اس کو سارا سیٹ کیا۔ تو وہی بات ہے کہ جب نیٹ کلین بنایا تو پھر یہ سیل ہو گیا، کچھ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ ایک اور ہمارا گھر جو ہے نا وہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ ابھی فائنل جو ہے نا ابھی اس کی تیاری رہتی تھی، وہ ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا، تو وہ کسی کو ضرورت تھی تو ہم نے صرف نیچے والا پورشن کی ہاف سے جڑائی کروا کے نا تو اس کو رینٹ پہ دے دیا، تو وہ پھر ہم نے خالی کروایا۔ تو اس میں جو ہے نا اب ہم شفٹ ہوں گے، وہ ساری شفٹنگ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور اس گھر کی جو ہے نا بس تھوڑے سے ہی دن میں میرا خیال ہے یہ صرف 1 ویک ہے، اس کے بعد ہم ادھر جو ہے نا شفٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ ادھر رگڑائی وغیرہ کا کام جو ہے نا وہ میں ابھی کروا رہی ہوں۔ باقی پر والا واش روم اور باقی کام جو ہے نا وہ شفٹ ہو جاؤں گی نا تو اس میں جا کے پھر اپنی سوچ کے حساب سے جس طرح بھی جیسے اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ہمت دے گا تو وہ ہم پھر بنواتے رہیں گے۔ زندگی کے کام ہے، چلتے رہتے ہیں، زندگی جو ہے نا اسی چیز کا نام ہے کہ لگے رہو، اور جینے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس گھر کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے گھروں کو ہم سجاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل گھر جو ہے نا ہمارا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھا، اس کی تیاری جو ہے نا وہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اتنے مست اور مصروف ہو جاتے ہیں نا، اس کی تیاری ہم سے ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے گھر کے علاوہ ہمیں آخرت کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، صرف نماز اور قرآن ہی نہیں، ہمیں عمل بھی ایسے کرنے چاہیے جو حقوق العباد ہے نا ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اگر ہمارے منہ کی اچھی بات سے کسی کو دلاسا ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے نا تو وہ بات کہنا بھی صدقہ جاری ہے۔ اس سے اگلے بندے کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے نا، جو اس کے دل کو سکون ملتا ہے نا، اس کا ثواب بھی کچھ الگ ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دینا۔ نمازیں روزہ رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں کرنی ہے۔ ہمارے اچھے اعمال جو ہے نا جو ہم دن رات میں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ہے نا بالکل صاف شفاف رکھنے چاہیے کہ اپنے دل پہ کوئی بوجھ نہ بنے۔ کسی بھی رشتے کو اگر کوئی آپ سے تعلق ختم بھی کرتا ہے نا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی آپ سے ناراض ہو تو اس سے صلح کر لیجئے۔ اگر کوئی معافی مانگ لینے سے بھی عزت میں کمی نہیں آتی، اور رشتوں کو توڑنے والا جو ہے نا وہ جہنمی، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا جو ہے نا وہ جنتی ہے۔ تو ان باتوں کو جو ہے نا ہم اپنے پیارے نبی کی احادیث کو فالو کرتے رہیں، ان کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سناتے رہیں۔ ہم ایک دوسرے میں جب بھی آپس میں بیٹھیں، بجائے ادھر رشتوں کی غیبت کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ والی بات کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ہماری تبلیغ ہو، ہمارا جو ہے نا دین اسلام کا پیغام جو ہے نا وہ ایک دوسرے تک اس کی رسائی ہو۔
اس سے یہ کہ جب بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو ایک ہے تو بندے دوسرا میں ہوں تیرے پاس، اگر تم دو تو میں تیسرا میں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جس محفل میں اگر ہم دو بندے بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یقین کیجئے فرشتے اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر کے محفل میں بیٹھے ہیں لوگ، اور وہ کیا باتیں کریں جی، وہ آپ کی باتیں کریں۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اس محفل پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے نا وہ تمام کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے بھی اچھی بات کرنی چاہیے۔ کسی کی اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے نا، تو میرے خیال میں اس کو جو ہے نا بھول جانا چاہیے، اس کو کوشش کریں کہ اپنے دل میں جو ہے نا زیادہ طول نہ دیں۔ کئی لوگوں کا تو سلوک ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اگر آپ کوشش بھی کریں تو وہ بھلایا نہیں جاتا۔ کئی رشتے ایسے کھٹاس زندگی میں بھر دیتے ہیں نا کہ دل چاہتا ہی نہیں ہے چاہ کر بھی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جائے، ان سے ملا جائے۔ کئی ریلیشن ایسے بن جاتے ہیں زندگی میں کہ بس نا دل جو ہے نا پھر وہ کبھی ویسا بنتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں یہ بھی کرنا ہے۔ میں جب بھی دعا مانگتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو باتوں باتوں میں نے دوسرے دن کی بھنڈیوں کا اور چکن کا سالن بنایا، وہ کہ آپ کے ساتھ شیئر، نیکسٹ ولاگ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔